نے نبی کے گھر والوں کی کیسے تعظیم کی ہے، نبی کے گھر والوں کا کیسا ادب و احترام کیا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے صحابہ نے نبی کے گھر والوں کی ایسی بے مثل و بے مثال تعظیم کی مثال پیش کرتی ہے کہ قیامت تک سے ایسی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ بار بار نام سنتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سورج کسی بھی ایسے انسان پر طلوع نہیں ہوا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے مرتبے والا ہو۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں، اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی نبی جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر گئے تو سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھائے چلے جا رہے ہیں، نبی کے نواسوں کو، نبی کے بیٹوں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا اے صدیق اکبر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو نبی کے نواسوں کو اپنے کندھے پر سوار کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ نا، یہ وہ نواسے ہیں، یہ وہ بیٹے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے، تو اللہ کے رسول کا غلام صدیق اکبر کیوں نہ اپنے کندھے پر اٹھائے؟ یعنی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت نبوت کا ادب کر کے دکھایا ہے، تعظیم و تکریم کر کے دکھائی ہے۔ اور آپ تاریخ پوری پر ڈالیے، پوری سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی عطا فرمائی تھی، آپ کے بھی بیٹے تھے، لیکن پوری زندگی میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کبھی ایک بھی مرتبہ اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہو، کبھی نہیں بٹھایا ہے۔ حسن و حسین کو اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے ان کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، مصطفیٰ نے ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی اپنی اولاد کو کاندھے پر اٹھائیں نہ اٹھائیں، اپنے کاندھے پر اپنی اولاد کو اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن نبی کے نواسوں کو اٹھا کر کے، نبی کے گھر والوں کو، نبی کے نواسوں کو اٹھا کر کے آنے والی امت کو پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں پہچان لو یہ آل رسول ہیں، یہ سادات رسول ہیں، یہ سادات کرام ہیں، ان کا ادب و احترام ایسے ہی واجب ہے جس طرح ہمیں قرآن کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑنا، اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے دل میں بٹھا لینا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اہل بیت نبوت کا ادب و احترام کیا ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جلوہ گر ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آپ کے بیٹے عبداللہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے حضرت صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو منع فرما دیا، اے بیٹا بعد میں آنا، ابھی میں کچھ راز کی بات کر رہا ہوں، امیر معاویہ سے میری گفتگو چل رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو دروازے سے واپس کر دیا، منع کر دیا بعد میں آنا، ابھی امیر معاویہ سے راز کی گفتگو ہو رہی ہے، راز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی درمیان جب حضرت عبداللہ واپس جا رہے ہیں، ادھر سے سامنے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ملاقات حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہو جاتی ہے۔ پوچھا امام حسین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم آپ کے والد گرامی امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کہا میرے والد گرامی ابھی گفتگو میں محب ہے، گفتگو میں مشغول ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی راز کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ان کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا ہے، مجھے واپس لوٹا دیا ہے، منع کر دیا جاؤ بعد میں آنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا ہے تو میں تو ان کا بیٹا بھی نہیں ہوں، چلو میں کل ملاقات کر لوں گا۔ حضرت امام حسین واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر جب دوسرے دن حضرت امام حسین حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آخر کیا بات ہے، کل آپ ہم سے
تشریف نہ لائے؟ آخر کیا وجہ ہے کل آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف نہ لائے؟ کل ہمیں آپ کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا؟ حضرت امام حسین نے وہی جواب دے دیا کہ آپ کے بیٹے آئے تھے، آپ نے ان کو واپس کر دیا، ان سے میری ملاقات تھی، انہوں نے مجھے پورا واقعہ بیان کیا، میں بھی یہ سوچ کر کے واپس ہو گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا ہے تو میں تو آپ کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ حسین ہیں جن کے بابا کا نام علی مرتضیٰ ہے، آپ تو وہ حسین ہیں جن کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، آپ تو وہ حسین ہیں جن کے نانا کا نام سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے امام حسین، وہ تو میرا بیٹا عبداللہ تھا، میں نے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں عمر فاروق اعظم کی جان ہے، اگر آپ تشریف لے آتے تو ہم آپ کو واپس نہیں فرماتے بلکہ اپنی مجلس کو برخاست کر دیتے، اپنی مجلس کو ختم کر دیتے۔ ہماری مجلس سے تو بار میں سجدی رہیں گی، لیکن آپ کی تشریف آوری، آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث مسرت ہوا کرتا ہے، باعث افتخار ہوا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے قدموں کی برکت سے اگے ہوئے ہیں۔ ہمارے سر پہ جو عزت کے بال اگے ہوئے ہیں، عزت کے بال جو ہمارے سر پر اگے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے قدموں کی برکت ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے ہمارے سر پر بال اگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کیسا ادب کر کے دکھایا ہے نبی کے گھر والوں کا، کیسا ادب اور تعظیم کر کے دکھائی ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے اپنی چچا زاد بہن کو بلایا جن کا نام شفا بنت عبداللہ تھا، بلا کر کے جب آپ نے بلاوا بھیجا تو ان کے حاضر ہونے سے پہلے عاتقہ بنت اسید ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آ گئی، اس کے بعد میں آپ کی چچا زاد بہن شفا بنت عبداللہ آئیں۔ جب دونوں خاتون آ گئیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر عطا کی، لیکن اپنی چچا زاد بہن جس کو آپ نے بلایا تھا چادر دینے کے لیے، ان کو کم قیمت والی چادر دی، ان کو کم قیمت والی چادر دی۔ اور عاتقہ بنت اسید جو بغیر بلائے آئی تھیں، جو بغیر بلائے آئی تھیں، ان کو اچھی خوبصورت اور زیادہ قیمت والی چادر دی، قیمتی چادر ان کے حوالے کر دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی چچا زاد بہن تھی، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آپ قیمتی چادر میرے حوالے کرتے، قیمتی چادر مجھے دیتے، آپ نے مجھے بلایا تھا خاص اسی کام کے لیے، لیکن آپ نے عاتقہ بنت اسید کو وہ چادر عطا کر دی ہے، مجھے یہ کم قیمت والی چادر عطا کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن، یہ تو سچ ہے کہ یہ چادر میں نے تمہارے لیے اٹھا رکھی تھی اور تمہیں اسی مقصد کے تحت بلایا کہ تمہیں یہ چادر عطا کروں گا، لیکن تمہارے آنے سے پہلے عاتقہ بنت اسید آ گئیں جو کہ نبی کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق خاندان اہل بیت النبوت سے ہے، اس لیے میں نے ان کو اب تمہاری اوپر ترجیح دی اور زیادہ قیمت والی چادر ان کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، زیادہ قیمت والی چادر ان کے حوالے کر دی، اس لیے کہ میری نظر میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو نبی کے گھر والوں کا ہے، نبی کے در والوں کا ہے، نبی کے خاندان والوں کا ہے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی صدقے سے ہماری عزتیں سلامت ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اتنے اونچے عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہیں، یہ انہی کے نبی کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کا جن نے ادب و احترام کیا ہے، جس نے نبی کے گھر والوں کی تعظیم کی ہے، پروردگار عالم نے اس کو ایسا عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام عطا کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیں، نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے گھر والے، سادات کرام، آل رسول کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کاش ہم بھی اسی زمانے میں ہوتے، کاش ہمیں بھی امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نظر آتا، کاش ہم اس دور میں ہوتے تو حسنین کریمین کے قدموں کا بوسہ لیتے، کاش ہم بھی نبی کے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے،
یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا تھا، اور اپنے آخری بیٹے حضرت امام زین العابدین کو تنہا چھوڑ دیا تھا، واپس کر دیا تھا، اس لیے کہ بیٹے زین العابدین تم ہی سے قیامت تک میری نسل چلے گی، قیامت تک تمہارے ہی خون سے، تمہارے ہی نسل سے آل رسول دنیا میں موجود رہیں گے، دنیا میں پائے جاتے رہیں گے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے نواسوں کا ادب و احترام کرتے، نبی کے گھر والوں کی تعظیم کرتے، تو آج بھی اگر ہم چاہیں تو آج پوری دنیا میں سادات کرام موجود ہیں، آل رسول موجود ہیں، ہم ان کے قدموں کا بوسہ لیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ خدا کی قسم پروردگار عالم ہماری اس محبت کو، اس ادب کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر کے ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ہر جگہ آل رسول نظر آ رہے ہیں، سادات کرام نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ فقو شریف کی سرزمین ہو، چاہے مہرینہ شریف کی سرزمین ہو، چاہے کالپی کی سرزمین ہو، چاہے تچھوچا مقدسہ کی سرزمین ہو، چاہے بلگرام کی سرزمین ہو، اللہ رب العزت نے ہر خطے میں زمین کے ہر گوشے پر آل رسول کا انتظام کر دیا ہے۔ جو ان کے قدموں سے جڑ جائے گا، جو ان کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دے گا، پروردگار عالم اس کو ہی کامل ایمان عطا کرے گا، اور اسی کی نمازیں، اسی کی عبادتیں قبول فرمائے گا جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو آل رسول کا احترام کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو نوازتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے، دنیا تو اس کی سنور ہی جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کی کامیابی کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ میں ایک واقعہ سنا کر کے گفتگو کو ختم کروں، اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو آل رسول کا ادب و احترام کرتا ہے، جو آل رسول کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو مقام کیا عطا کرتا ہے، اس کو مرتبہ کیا عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمان بن ربیع بڑے دنوں سے ان کے دل میں چاہت ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ پروردگار عالم مجھے اتنا پیسہ دے، اتنی دولت دے، اتنا خزانہ دے کہ میں بھی حج کرنے جاؤں، میں بھی اللہ کے گھر کو دیکھوں، مصطفیٰ کے در کو دیکھوں۔ کاش وہ دن آئے کہ اللہ کے گھر کا نظارہ کروں، مصطفیٰ کے در کا نظارہ کروں، یعنی میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں، مصطفیٰ کی مقدس گلیوں کو دیکھوں۔ ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوا کرتی ہے، سلمان بن ربیع کے دل میں بھی یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، کاش میرے پاس اتنا پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ میں مصطفیٰ کے در کو دیکھاؤں، مصطفیٰ کی مقدس جالیوں کو دیکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان بن ربیع پائی کر کے ایک روپیہ کر کے پیسوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ 40 سال کی مدت ہو جاتی ہے، 40 سال کے زمانے میں حضرت سلمان بن ربیع نے 40,000 درہم کو جمع کیا ہے۔ 40,000 درہم کو جمع کر کے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنے پیسوں میرا حج ہو سکتا ہے۔ آپ کے حج کے جانے کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ آپ نے قافلے والوں کے ساتھ رخ کیا اور قافلے والوں کے ساتھ چل دیے کہ مجھے بھی حج پہ جانا ہے، میرے پاس یہ 40,000 درہم کا انتظام ہو چکا ہے، اب یہ قافلہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، بصرہ کی سرزمین پر پہنچا، وہاں پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں مجھے قضائے حاجت ہوئی، میں قضائے حاجت کے لیے جنگل میں نکل گیا۔ میں نے جب قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی ہے، نقاب پوش عورت ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں اس کے تھالی ہے، وہ چلی جا رہی ہے، جنگل کے اندر چلی جا رہی ہے۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، وہ عورت جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پر جا کر کے وہ عورت رک جاتی ہے، رکنے کے بعد ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، وہ عورت اس مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے برتن میں رکھ رہی ہے، مردار گوشت کاٹ کر اپنے برتن میں رکھ رہی ہے۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے پہچان لیا ہو نہ ہو یہ عورت گوشت کا کاروبار کرتی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کو مردار کا گوشت کھلاتی ہے۔
مرے ہوئے جانور کا گوشت کھلاتی ہے۔ حضرت سلمان بن نبی کہتے ہیں میں نے سوچا آج اس عورت کے راز کو فاش کر دوں گا، آج اس کے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ حضرت سلمان بن نبی کہتے ہیں اب اس عورت نے گوشت کو تھالی میں رکھنے کے بعد اپنے گھر کا رخ کیا ہے، میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، آگے آگے عورت جا رہی ہے، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں، جس گلی سے عورت گزرتی ہے اس گلی سے میں گزرتا ہوں۔ آخر کار اس عورت کا گھر آیا، اس نے اپنے دروازے پر دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے کواڑ کھلا، دروازہ کھلا، عورت اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی پیچھے سے پہنچ گیا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے کیا کام ہے؟ میں نے کہا اے عورت آج تیرا راز فاش ہو چکا ہے، آج تیرا راز نہیں رہے گا، آج تیرے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ آج میں نے تجھے مردار کا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تو لوگوں کو مردار کا گوشت کھلاتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، آج تجھے رسوا کر دیا جائے گا، آج تیرے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ جب اس عورت نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتی ہے اے سلمان بن ربی تمہیں رسوا کرنا ہو تو کر لینا، زمانے میں مجھے ذلیل کرنا ہو تو کر لینا، زمانے میں میری رسوائی کرنا ہو تو کر دینا، لیکن رسوا کرنے سے پہلے میری بات بھی سن لی جائے۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، تمہارے پاس کیا پیغام ہے جو مجھے دینا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا اے سلمان بن ربی میں کوئی اور نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں، میں نبی کی حضرت فاطمہ کے گھرانے سے ہوں، میں نبی کی شہزادی ہوں، لیکن یہ وقت کی بلیاری ہے، یہ وقت کا زمانہ ہے، یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے ہمارے اوپر کہ 3 دن ہو گئے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جان بچانے کے لیے شریعت نے مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے اس مردار کا گوشت لے کر کے آئے ہیں، میں اس جان کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان کو بچانے کے لیے مردار کا گوشت لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت سلمان بن ربی نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں میں بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس نبی کی یہ بیٹی ہے، میں بھی تو اسی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا ہوں جس فاطمہ زہرا کی یہ بیٹی ہے، میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں پیسے اکٹھا کر کے حج کرنے جا رہا ہوں اور نبی کے گھر والے یہاں پر بھوکے مر رہے ہیں، پیاس ان کے پاس کھانے پینے کے انتظام نہیں ہے۔ حضرت سلمان بن ربی نے کہا اے خاتون مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی کے شہزادی ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دی جائے۔ حضرت سلمان بن ربی نے کہا تھوڑی دیر کی مہلت دی جائے، کہا ٹھیک ہے تمہیں تھوڑی دیر کی مہلت دی جاتی ہے۔ آپ اپنے قافلے والوں کے پاس واپس پلٹتے ہیں، اپنی ساری 40,000 درہم کو اٹھاتے ہیں اور لے کر کے چلنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا سلمان بن ربی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب میں سلمان بن ربی جو ہے حج نہیں کرے گا، اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا سلمان بن ربی 40 سال کے بعد تمہاری یہ تمنا پوری ہوئی ہے، 40 سال کے بعد تمہارے یہ ہاتھ میں موقع آیا ہے کہ تم آج نبی کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم اس گھر کی زیارت سے اب رک رہے ہو، اب خانے کعبہ کا طواف کرنے سے رک رہے ہو اور یہ درہم لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سلمان بن ربی کہتے ہیں اب میں ان درہم کو نبی کے گھر والوں کے قدموں پہ نچھاور کرنے جا رہا ہوں، آل رسول پر نچھاور کرنے جا رہا ہوں۔ اب سلمان بن نبی حج نہیں کرے گا، اب آل رسول کی مدد کرے گا۔ حضرت سلمان بن نبی ان پیسوں کو لے کر، درہم کو لے کر کے اس خاتون کے پاس پہنچتے ہیں جو نبی کی شہزادی ہیں، سارا بازار جا کر کے ساز و سامان خریدتے ہیں، غلہ اناج خرید کر کے پورا گھر میں پہنچا دیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس شہزادی نے، نبی کے گھر والی نے، یعنی فاطمہ زہرا کی بیٹی نے جب اتنا دیکھا کہ ایک مسلمان نے میری مدد کی ہے، اپنی ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کر دیا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مولا تعالیٰ اس کو، اپنے نبی کے امتی کو ضرور اس کا صلہ عطا کر دینا، اس کا بدلہ عطا کر دینا، اس کی جزا، اس کا انعام اس کو عطا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اپنے گھر گئے، قافلہ حج کو روانہ ہو گیا۔ اب جب وہ قافلہ حج کر کے واپس آیا، حضرت سلمان بن ربی نے سوچا کہ میں تو حج کو نہ جا سکا، لیکن وہ لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، چلو انہی کی زیارت کر لی جائے، ان کو مبارکباد دے دی جائے، ان کو مبارکباد پیش کر دی جائے، اے لوگوں تمہیں تمہارا حج مبارک ہو۔ حضرت سلمان فارسی ایک ایک کر کے سب کے گھر پہ جا رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اے بھائی تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ جب اتنا کہتے ہیں سلمان بن ربی تو جس سے کہتے ہیں وہ کہتا ہے سلمان بن ربی تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے حج نہ کیا ہو، جیسے تم حج کرنے گئے ہی نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی اچھمبے میں پڑ جاتے ہیں، تعجب
ताज्जुब में पड़ जाते हैं, आखिर मैंने तो हज वाकई नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरे के पास मुबारकबाद देने पहुंचते हैं, वो भी यही कहता है सलमान बिन रबी तुम तो मुझे ऐसे मुबारकबाद पेश कर रहे हो जैसे तुमने हज न किया हो, तुमने तो हमारे साथ सफा मरवा की सही की है, तुमने तो हमारे साथ मकाम इब्राहिम के सामने तो निफिल पड़े हैं, तुमने तो हमारे साथ खाने काबा के चक्कर लगाए हैं। अब हजरत सलमान फारसी चक्कर में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, मैं खाने काबा गया नहीं हूँ, हज करने गया नहीं हूँ, और सारे के सारे लोग गवाही पे गवाही पेश कर रहे हैं ए सलमान बिन रबी तुमने हज किया है, जरूर किया है। इसी सोचो फिक्र में सलमान बिन रबी घर पे जाकर के पहुंचते हैं और आँख की आँख लग जाती है। आँख का लगना था मुकद्दर का जागना था। ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, आका तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद सलमान बिन नबी से कहते हैं ए सलमान बिन नबी एक एक हाजी तुम पर गवाही पे गवाही पेश कर रहा है, तुम मानते क्यों नहीं हो तुमने हज नहीं किया है, तुमने हज किया है। हजरत सलमान बिन नबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कहाँ हज किया है। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सलमान बिन नबी सुनो, जब तुमने मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की शहजादी की मदद की थी, उसने हाथों को उठा करके दुआ कर दी थी मौला इसका जज़ा, इसका बदला, इसका इनाम सलमान बिन रबी को अता कर देना। परवरदिगार आलम ने मेरी उस बेटी की दुआ को कबूल फरमा लिया था और परवरदिगार आलम ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया था जिसने मदीने जाकर के मक्का जाकर के हज को पूरा किया है, खाने काबा का तवाफ किया है। ए सलमान बिन नबी सुनो, वो काफिले वाले जो हज करके आए हैं उन्होंने एक हज किया है, वो फरिश्ता जो रब ने तुम्हारी शक्ल में पैदा फरमाया है आले रसूल की मोहब्बत का सिला दे दिया है, क़यामत तक वो फरिश्ता तुम्हारी शक्ल में हज करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की अहले बैत जिंदाबाद, सरकार की अहले बैत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये सिला रब तबारक व तआला अता करता है जो आले रसूल के कदमों पर अपने माल को कुर्बान करता है, अपनी औलाद की अपनी जान की बारी लगा देता है। परवरदिगार आलम उसको दुनिया में ऐसा सिला अता करता है, ऐसा सिला अता करता है कि उसको अरफ़ा व आला मकाम मर्तबा अता कर देता है। उन काफिले वालों ने तो सिर्फ एक हज अदा किया था, लेकिन ये सलमान बिन नबी को आले रसूल की खिदमत का सिला दिया गया है कि क़यामत तक वो फरिश्ता हर साल हज करता रहेगा और हर हज का सवाब सलमान बिन नबी के खाते में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। ये आले रसूल से मोहब्बत करने का सिला, आले रसूल की ताज़ीम और उनकी तकरीम का बदला इनाम रब की बारगाह से मिला करता है। आज भी हमारे दरमियान आले रसूल हैं, हमें उनका अदब एहतराम करना चाहिए, उनकी ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए। आले रसूल कैसे ही क्यों ना हो, उनकी ताज़ीम हर हाल में हम पर वाजिब है, हर हाल में वाजिब है। हमें उनके अमल को नहीं देखना है कि उनका अमल कैसा है, ये देखना है इनकी रगों में खून किसका है, इनकी रगों में खून किसका है। और सहाबा ने बड़े बड़े जलील कद्र जो सहाबा गुजरे हैं उन्होंने जो ताज़ीम की है तो सिर्फ इसी बुनियाद पर की है कि इनको रसूलुल्लाह के घराने से निस्बत है, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है, हज़रत फातिमा हज़रत अली का खून दौड़ रहा है। उस निस्बत की बुनियाद पर सहाबा ने आले रसूल की, नबी के घर वालों का अदब एहतराम किया, उनकी ताज़ीम की है। तो हमें भी चाहिए कि आज हम आले रसूल का अदब एहतराम करें, उनकी मोहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनका अदब एहतराम अपने दिलों में पैदा करें। परवरदिगार आलम हमारी नमाज़ों को कबूल करे ना करे, रोज़ों को कबूल करे ना करे, हज और ज़कात को कबूल करे ना करे। ये ऐसी मोहब्बत है आले रसूल की जिसका सिला परवरदिगार आलम दोनों जहान में अता करता है, क़ब्र व हश्र में अता करता है। जो आले रसूल से मोहब्बत करता है परवरदिगार आलम हर मंजिल पर उसको कामयाबी अता करता चला जाता है। सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम नबी के घर वालों से, सादात किराम से टूट कर मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत करें जो हर किसी की मोहब्बत से बढ़ कर के हो। और मोहब्बत ताज़ीम का तकाजा करती है, अदब का तकाजा करती है। तो हमें मोहब्बत के साथ साथ आले रसूल का अदब भी करना है, एहतराम भी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर फ़ख्र करते हैं, रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान करते हैं कि उसने हमें ऐसा मसलक अता किया है जो मसलक मोहब्बत है, जो मसलक मोहब्बत का पैगाम, अदब व एहतराम का पैगाम देता है। आपने नहीं सुना बरेली का ताजदार
मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान 1400 से ज़्यादा किताबें लिखने वाली शख्सियत, वो शख्सियत कि जब अरबी में कलम उठाए तो आप जैसा अरबी लिखने वाला कोई नहीं, फ़ारसी में कलम उठाए तो आपसी अच्छी फ़ारसी लिखने वाला कोई नहीं। यानी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 104 से ज़्यादा उलूम व फ़ुनून पर महारत ताम्मा हासिल की थी, जिसको ज़माने का मुजद्दिद बना करके भेजा था, हम उनके मानने वाले हैं। उन्होंने भी सहाबा के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, सहाबा की ज़िंदगी, सहाबा की सीरत, सहाबा के किरदार पर अमल करके दिखाया है। बड़ा मशहूर वाक़या है, बरेली के ताजदार पालकी में बैठ करके जा रहा है, इमाम अहले सुन्नत पालकी में बैठ करके जा रहे हैं, अचानक पालकी को रोकने का हुक्म देते हैं, पालकी को रोक दिया जाए। सब लोग ताज्जुब में हैं, परेशान हैं, आखिर पालकी को रोकने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। आप पालकी से नीचे उतर करके आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इसमें इन लोगों में से यानी पालकी उठाने वालों में से आले रसूल कौन है, सैयदजादा कौन है। उनमें से जो आले रसूल थे उन्होंने कहा, मजदूर से मजदूरी कराई जाती है, उसका नसब नहीं पूछा जाता है, उसकी ज़ात नहीं पूछी जाती है। आला हजरत ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारे नाना जान का वास्ता है, बताना पड़ेगा कौन आले रसूल है। फरमाया, आपने पहचाना कैसे? कहा, जो आले रसूल होता है उसकी बदन से खुशबू आया करती है, खुशबू से पहचान लिया है कि इसमें कोई आले रसूल है। अब चूंकि नाना जान का वास्ता दिया जा चुका है तो आखिरकार बता नहीं पड़ा कि मैं आले रसूल हूँ, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि आज मजदूरी करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा है, मजदूरी कर रहा हूँ। बरेली के ताजदार ने कहा, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है कि एक आले रसूल के कंधे पर मैं सवार हुआ हूँ। अरे आले रसूल का मकाम तो ये है कि इनको अपने कंधों पर नाना ने सवार किया है, अल्लाह के रसूल ने सवार किया है, और आज अहमद रज़ा एक आले रसूल के कंधे पर सवार होकर के जा रहा है। अब मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए। कहा, ये तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो मालूम ही नहीं था कि मैं आले रसूल हूँ। गलती तो उस वक्त मानी जाती जब आपको मालूम होता, आप जान पूछ करके मेरे कांधे पर सवार होते। कहा, नहीं, मुझे अभी इत्मीनान नहीं हुआ है, मुझे अभी दिल को सुकून नहीं मिला है, मुझे सुकून और इत्मीनान उस वक्त हासिल होगा जब आप मुझे माफ़ कर देंगे। आले रसूल सैयदजादे आला हज़रत को माफ़ कर देते हैं, कहते हैं इसमें कोई माफ़ी की बात नहीं है, जाओ हमने आपको माफ़ किया। आला हज़रत ने फरमाया, नहीं, मेरे दिल को तशफ़ी और सुकून इत्मीनान नहीं हो रहा है। बरेली के ताजदार ने अपना अमामा उतार करके आले रसूल के कदमों पर रख दिया, आले रसूल के कदमों पर रख दिया और कहा, मेरी माज़रत कबूल की जाए, मेरे उज़्र कबूल किया जाए, मेरी गलती की माफ़ी और तलाफ़ी की जाए। आले रसूल ने आपको अपने सीने से लगाया। तो यही तो मकाम आला हज़रत को मिला है ना, जब आले रसूल का अदब किया है, एहतराम किया है, तभी तो एक आले रसूल ने कहा कि कल बरोज़े महशर पूछेगा खुदा, ए आले रसूल बता लाया है क्या, पेश कर दूँ, वहाँ लाया हूँ अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। आले रसूल के अदब का, एहतराम का और ताज़ीम का सिला मिला है कि एक आले रसूल क़यामत के मैदान में अहमद रज़ा को पेश करने की ज़मानत दे रहा है, क्योंकि आले हज़रत ने आले रसूल का अदब करके दिखाया है और हमें पैगाम दिया है कि हम आले रसूल का अदब व एहतराम करें। ये आले रसूल का मकाम मर्तबा है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस इन्हीं बातों पर इत्तफा किया जाता है कि मौला ताला हम सबको मुहिब्बाने अहले बैत बनाएं, नबी के घर वालों से सच्ची पक्की अक़ीदत व मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी